बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज खान। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन किया है ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, गुजरात से आमिर उस्मान आदिल साहब ने, जो साबिक मेंबर पंजाब असम्बली हैं और सीनियर साफ़ी हैं, कालम नवीस हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। नाजरीन को मैं बताता चलूं कि मैंने बहुत सारे सवाल आज करने हैं इनसे। मेरा सवाल ये होगा कि 9 मई के वाक़यात के बाद जो खौफ है, वो उसके बादल पाकिस्तान में और ख़ास करके पीटीआई के वर्करों के ऊपर जिस तरह वफ़ादारियाँ तब्दील हो रही हैं, जिस तरह उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, जिस तरह की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, और जो खेल पाकिस्तान पूरे के अंदर पीटीआई के वर्करों के साथ खेला जा रहा है और मौजूदा हुकूमत जो कुछ कर रही है, उस हवाले से मैंने इनसे सवालात करने हैं। और फिर खौफ का जो बुत है, वो ये 7 तारीख को जुमे वाले दिन उस वक्त टूटा जब इमरान खान साहब ने अपनी कौम को, अपने सपोर्टरों को कॉल दी कि स्वीडन के अंदर कुरान पाक का एक नुस्खा नजर आतिश किया गया है, उसके लिए आप एक प्रोटेस्ट करें और दुनिया को बताएं कि हम कुरान पाक की हुर्मत के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और वो प्रोटेस्ट जो है किस तरह का हुआ, और फिर उसके बाद हुकूमती जो हिसाब किताब है वो किस तरह का रहा, हुकूमत ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया और कितने दिगर लोग जो हैं वो बाहर निकले। एक तो मेरा ये इनसे सवाल होगा। दूसरा ये कि क्या पाकिस्तान में अब लोगों के ज़हनों में 3-4 सवाल है। पहला सवाल ये है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। दूसरा सवाल ये है कि अगर इलेक्शन होंगे तो पीटीआई का उसमें हिस्सा लेगी या नहीं लेगी। तीसरा सवाल ये बनता है कि अगर पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेती है तो इमरान खान साहब उसकी क़यादत करेंगे या नहीं करेंगे। इसके अलावा आइंदा जो भी खिचड़ी पक रही है, जैसे आईपीपी है या दूसरी जो जमातें खड़ी की जा रही हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान देंगी, और आया ये जमात या पीटीआई सीन से हटाकर अगर कोई इलेक्शन करवाए जाते हैं तो क्या उस इलेक्शन से पाकिस्तान की कौम मुतमईन हो जाएगी, उसकी क्रेडिबिलिटी, उन इंतखाबात के नतीजे में उस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी क्या होगी जब पाकिस्तान की एक जमात, बड़ी जमात, मकबूल लीडर को बाहर रखा जाएगा। और फिर इसके बाद नवाज शरीफ के बारे में कहीं फजा में ये बातें मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इस तरह की बातें हैं। गुजरात का मंजरनामा भी पूछेंगे, परवेज अलाई का क्या मुस्तकबिल है वहाँ गुजरात के अंदर, आइंदा किस तरह की सियासत होगी। तो मैं आमिर उस्मान आदिल साहब आपसे पहला सवाल तो ये करता हूँ कि ये जो 7 तारीख को जुमे वाले रोज जिस तरह की इमरान खान साहब ने मुजाहरे की, प्रोटेस्ट की कि स्वीडन के बारे में खोल दी थी, वो उसको आप किस तरह देख रहे हैं? लोग निकले हैं, नहीं निकले हैं, और निकले हैं तो क्या झंडे और नारे वगैरह जो हैं वो लगाए गए हैं, या वैसे ही लोग निकले हैं सादा कपड़ों में, कोई झंडे शंडे नहीं थे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम देखेंगे जी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो कॉल दे रखी थी जुमे के रोज, और स्वीडन में जो पेश आने वाला कुरान सोजी का इंतहाई दिलखराश सनहा था, उस पर बतौर एहतजाज अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए, तो जो पाकिस्तान में 9 मई के बाद आज तक हो चुका है, जिस कदर खौफ, हरास और पकड़ धकड़ की गई, कारकुनों के घरों में छापे, रहनुमाओं के घरों में छापे, तोड़-फोड़, और तोड़-फोड़ हमने पहली बार इस अंदाज में देखी कि घरों के अंदर फ्रिज से लेकर वॉशिंग मशीन, खाने-पीने के बर्तन और सारा साजो सामान और कमोड तक सलामत नहीं छोड़ा गया। उसको काबिल इस्तेमाल हालत में नहीं छोड़ा गया तमाम बड़े मरकजी रहनुमाओं के घरों में। पहली बार हमने तारीख में ऐसा देखा कि सियासी इंतकाम का निशाना हर दौर में तवातर के साथ बनाया जाता रहा है, लेकिन पहली बार ये मंजरनामा देखने में आया कि एक बड़ी तादाद में रहनुमाओं के जितने कारोबार थे, जाती उनकी मार्केटें, प्लाजे, पेट्रोल पंप, उनको सील कर दिया गया। पहली बार हम्म। ऐसा देखा गया कि सियासी इंतकाम में घरों को बुलडोजर से मिसमार करने की तस्वीर और फुटेज भी सामने आई है। तो इस सारे मंजरनामे के बाद जो कॉल थी जुम्मे की, इसमें बड़ा ही मुझे मुझे खुद भी शायद ये तामुल था कि शायद लोग या पीटीआई के कारकुनान इस खौफ के आलम में घर से बाहर पांव भी रखने को तैयार हो जाएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? अमूमन कहा जाता है कि हर शहर कस्बे में तंजीम जब होती है तो कोई बड़ा लीडर मरकज पे आता है, फ्रंट पे आता है, कॉल देता है, लीड करता है, चार्ज करता है, मोबिलाइज करता है, मोटिवेट करता है।
اب تو آپ نے 9 مئی کے بعد کریک ڈاؤن کر دیا ہوا ہے. جو قیادت تھی یا تو وہ روپوش ہے یا وہ جیلوں میں ہے, اور جو بچ گئی تھی وہ پریس کانفرنس کر کے گلو خلاصی کرا چکی ہے. اب ایسے میں اگر جمعے کے روز خیبر سے لے کر کراچی تک, میں آپ کو دوبارہ لفظ دہرا رہا ہوں, خیبر سے لے کر کراچی تک ہر شہر بڑے قصبے کی باقاعدہ ویڈیو کلپس اور فوٹیج سامنے آ چکے ہیں, جن میں ایک منظرنامہ ابھر کر سامنے آیا کہ آج یعنی جمعے کے روز اگر عمران خان کی کال پر پی ٹی آئی کے ورکر عام نوجوان نکلے ہیں تو وہ عمران خان کی کال پر نکلے ہیں, وہ ناموس تحفظ قرآن کی خاطر نکلے ہیں, اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے نکلے ہیں اور خوف کے بتوں کو توڑ کر نکلے ہیں. اور وہ جو ایک بیانیہ بنایا گیا تھا نا اتنے عرصے میں کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی, پی ٹی آئی کریش ہو گئی, پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو گیا, اور معذرت کے ساتھ جتنے میرے ملک کے جید صحافی ہیں بڑے بڑے نامور, وہ ایک عذاب کی وعید دیتے آ رہے ہیں عذاب کی کہ یہ جی عید گزر جائے اور عید کے بعد آپ دیکھیں گے استغفر اللہ شاید جہنم کا دروازہ کھل جائے گا اور ایک ایسی آندھی آئے گی, بگولا آئے گا جو سب کو اڑا کر لے جائے گا. تو ایسے عالم میں سمجھتا ہوں کہ آج کارکنان نے خوف اور گرفتاریوں کے خدشے کے باوجود نکل کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ نوجوانوں کے دل آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, اور وقتی طور پر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آپ نے ان کو دبا لیا, لیکن وہ دبے نہیں ہیں. اور آج جو فوٹیج ہیں کے پی کے جو منظر ہیں وہ کمال کے منظر ہیں. سوابی کا آپ احتجاج دیکھ لیں, خیبر کا دیکھ لیں, اور اپر دیر کا دیکھ لیں, یقین کریں کہ ایسے لگتا ہے جس طرح آپ کے یورپ میں ہوتا ہے نا جی, ایک بڑی تعداد میں پورے کا پورا شہر امڑ پڑتا ہے, ایسے مناظر تھے آج. اور پی ٹی آئی کے پرچم لے کر دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے عالم میں کہ جب پی ٹی آئی کا نام لینا گناہ ٹھہرے, نام لینے والوں کو معتوب قرار دے دیا جائے, ایسے عالم میں اگر پنجاب سمیت پورے پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں پی ٹی آئی کے کارکنان پرچم لے کر اگر نکلے ہیں سڑکوں پر, تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہو گیا کہ آپ کے تمام تر جبر کے ہتھ کنڈے اور جتنی فستائیت اور فاشزم آپ نے دکھا دی ہے, اس کے باوجود پی ٹی آئی کا کارکن آج بھی اپنے بیانیے کے ساتھ, نظریے کے ساتھ جڑا ہوا. یہ بات آپ کی درست لگتی ہے, لیکن یہ فرمائیے گا کہ ابھی جو 9 مئی کے فوراً بعد جس طرح کی پکڑ دکڑ ہو رہی تھی ابھی تک ہو رہی ہے, اور آج کوئی گرفتاریاں جو ہیں وہ بھی سنایا کہ ہوئی ہیں ایسے موقع پر, حالانکہ ایک میں قرآن آپ کو پاک اپنے تہذیب. جی گجرات کی بابت بتاتا ہوں. باقی شہروں سے ابھی اس طرح کی گرفتاریوں کا فیڈ بیک نہیں آیا, شاید رات سے شروع ہو جائے کہ وہ جو لوگ تھے ان کو اسی طرح فوٹیج دیکھ کر, تصاویر دیکھ کر ان کو شناخت کر کے پکڑنے کا عمل شروع ہو جائے. ظاہر ہے بھی آپ اب تھانے کچہریاں پولیس تو وہ سارے آپ کے گھر کی لونڈیاں بنے ہوئے ہیں, آپ نے ایک اشارہ کرنا ہے, ایف آئی آر درج کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے, اور ایسی مزے کا حیث ایف آئی آر کے اندراج ہوئے ہیں. گجرات میں باقاعدہ طور پر جو تحریک انصاف کے کارکنان نکلے, اس ریلی پر پولیس نے دھاوا بولا اور بہت سارے کارکنان کو گجرات سے گرفتار بھی کیا ہے. اور یہ مظاہرہ جو تھا گجرات کا, جو ہمارا پریس کلب ہے چودھری ظہور الہی اسٹیڈیم, بڑی مرکزی جگہ ہے, شہر کی دل ہے, پریس کلب کے سامنے کارکنان پر امن طریقے سے پرچم لے کر نعرے لگا رہے تھے اور تحفظ ناموس قرآن کی بابت درود و کلام بھی پڑھ رہے تھے. تو اچانک جو وہاں پر موجود تھے لوگ, ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ پہلے سے ایک پلاننگ کی گئی تھی کہ کارکنوں کو آزادی سے ایک پریس کلب کے سامنے نا ذرا گلی ہے اور وہ رستے بند ہو جاتے ہیں, یعنی ایک آپ نے ان کو ٹریپ کیا, گھیرے میں لیا, اور اس کے بعد ہلہ بولا, اور بہت سے کارکنوں نے وہاں پر موقع سے بھاگ کر بھی گرفتاری سے بچے ہیں. لیکن موقع پر بہت سے کارکنان جو موٹر سائیکلوں پر تھے یا پیدل تھے, ان کو پولیس نے گرفتار کیا. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں جو ہمارے ارباب اختیار ہیں یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, اور وہ کوئی لیسن لرن کرے گی, کوئی ان کا مائنڈ تبدیل ہوگا یا نہیں؟ جی دیکھیں, ابھی تک تو کوئی ایسی رمق نظر نہیں آئی, کوئی ایسا اشارہ ہمیں نظر نہیں آتا, کیونکہ آنے والا ہر دن جو ہے اس میں ابھی تک کوئی صورت احوال کی بہتری ہم کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ نوشتہ دیوار کسی نے پڑھ لیا ہو, یا اتنا وقت گزر جانے کے بعد دیکھیں جو توڑ پھوڑ ہونا تھی نا وہ ہو چکی ہے. جتنے کارکنان جو تھے 10,000 سے زائد کی اطلاع آئی 9 مئی کے بعد, جن کو گرفتار کر کے پابند سلاسل رکھا گیا, اور اس کے بعد ایک موسم آیا پریس کانفرنس کا. کے پی کے میں تو اس کا ریشو نہ ہونے کے برابر ہے, 2-3 مرکزی نام ہیں, پرویز ہٹک صاحب ہو گئے اور ایک دو اور.
पंजाब में ज्यादा तोड़फोड़ हुई थी, लेकिन देखें आज भी पंजाब में आप वो नाम जो हैं उनकी फहरिस्त लंबी है उनकी निस्बत जो छोड़ के जाने वाले हैं। तो अभी तक तो सूरत हवाल कहीं से भी मुझे बेहतर होती नजर नहीं आती। गुजरात में दोबारा बात करूंगा, अभी कल की ही बात है, गुजरात जिला से वाहिद जो पीटीआई के एमएनए सैयद फैजुल हसन शाह, पहले खबर आई कि उनका जो पेट्रोल पंप है और उनका मैरिज हॉल है उसको सील किया गया, और कल खबर आई कि उनका ना एक गुड्स का कारोबार था उसको भी सील कर दिया गया। तो अभी तक तो कोई जी सूरत हाल ऐसी नजर नहीं आ वो रही। क्यों वो क्यों किया? जी देखें, वो कहते हैं सैया बहे कोतवाल तो डर काहे का। सील क्यों किए जा रहे हैं प्लाजे मार्केट? जो जरताज गुल हैं तहरीक इंसाफ की मोहतरमा वजीर, उनकी ना एक मार्केट है अपनी ना जाती तौर पर मरूसी। अब सील करने के लिए ना ये जाहिर है ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करते हैं, उस शहर की बल्दिया को इस्तेमाल करते हैं। कहीं से कहते हैं जी ये ना दहिंदा है, इसने टैक्स अदा नहीं किया हुआ, कहीं कहते हैं जी नक्शा पास नहीं था, 100 हीले बहाने होते हैं। अच्छा ये बताएं, जब ये गिरफ्तारियां होती हैं या घरों में घुसते हैं तो मेरी इतला ये है कि ये बताते हैं कि ये फौज हमें कह रही है कि ऐसा करो, हालांकि फौज ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकती। ये तो गिरफ्तारियां पंजाब की पुलिस और ये पीडीएम की हुकूमत करवा रही है, फौज क्यों ऐसा करवाई? जी जी, ये जब कहीं छापा मारते हैं तो नाम तो नहीं लेते खुले लफ्जों में, लेकिन ये जरूर कहते सुना है इनको कि हम मजबूर हैं, हमें ऊपर से हुक्म है। हालांकि हालांकि खुद ही मार रहे होते हैं, यानी कि और ऊपर से हुक्म जो है जाहिर है। लेकिन ये भी हमारी फौज को भी तो इसका अदराक होना चाहिए ना कि आपके नाम के ऊपर बाबा ये क्या हो रहा है। जी देखें, मैं आपको बताता हूं कि पंजाब पुलिस खासी बदनाम है इस मामले में कि जब वो मावराए कानून हरकतें करती है ना, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करती है, घरों में दीवारें फलांग कर खवातीन के साथ जो बदसलूकी करती है। अब इस आड़ में पंजाब पुलिस जो तारीख रकम कर रही है, वो यकीन करें कि जब कभी आंधी थमी ना जबर की, तो जो रकम की जाएगी ना दास्तानें, वो होशरुबा होंगी। मेरे अपने जिले के अंदर बहुत से नौजवान ऐसे हैं जिनको तंग किया गया, जो पीटीआई के नजरियाती कारकुन थे और बेचारे ढाबे चलाते थे, उनका जीना महाल कर दिया गया और उनको वाजे पैगाम दिए गए कि इतने लाख ले आओ तो तुम्हारा नाम लिस्ट से निकाल देते हैं, वरना तुम्हें सजदा सहब करना पड़ेगा, तुम्हें बयान हल्फी जमा कराना पड़ेगा कि हम पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। आमिर आमिर भाई, ये फरमाइएगा कि इलेक्शन आपको होते हुए नजर आते हैं? हाँ जी, सरे दस्त तो इलेक्शन का कोई माहौल नजर नहीं आता, क्योंकि पहले दिन से हम एक बात तवातर से सुनते आए हैं कि मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मोहतरमा मरियम नवाज, इन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड का इतना इतना चर्चा किया था, इतनी तकरार की थी। और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए कहते हैं ना, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। तो यहाँ अनोखे लाडले ने खेलन के लिए यकसा फील्ड मांग ली थी, मैदान मांग लिया था, और उसमें सरे फरिश्त का इमरान खान की गिरफ्तारी, नाअहली और पीटीआई को कलअदम करार देना। अब मुझे बताएं कि जब तलक नौमन तेल नहीं होगा तो राधा कैसे नाचेगी? तो इमरान खान साहब की डायली आप देख रहे हैं या गिरफ्तारी देख रहे हैं? सरे दस तो आज ये हुआ कि आईएमएफ का जो मायदा है वो लटका हुआ है, क्योंकि आपको पता है टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने जाकर तय करनी है। और आईएमएफ का जो मायदा है जाहिर है वो स्टाफ लेवल पर उस पर दस्तखत तो हो गए हैं, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो पाकिस्तान की सियासी जमातों से डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन हुकूमत ने हमारे साथ तय की है। तो आईएमएफ का जो वफद है उसने वो लाहौर में गया और उसने मुलाकात की इमरान खान साहब से, और ये बात हुकूमत को पता था, इसीलिए उनकी तमाम तर मुकदमात में 22 जुलाई तक तोसी कर दी गई। तो आप आप समझते हैं कि हम तो उनको इररेलेवेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत से दीवार पर लगाए चले जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन लड़ने और माइनस करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आईएमएफ या दुनिया तो उनको वैसे ही देख रही है जैसे पहले देखती थी, और उनको पता ही है कि पाकिस्तान में ये जमात बहुत बड़ी है और वफाकी जमात। जी, यहाँ आज ये जो अचानक एक मोड़ आया है हालात में कि आईएमएफ का वफद जो है वो जमान पार्क जा पहुंचा है, और इमरान खान की जो मुआशी टीम है उसको उन्होंने लाइव जो है वीडियो कॉल के जरिए से उस मीटिंग का हिस्सा बनाया है। अब इसमें भी दो राय पाई जा रही है पाकिस्तान में। कि पहली राय तो ये है कि ये जितना जबर था, जितना खौफ था इमरान खान के ऊपर, जो एक लेबल लगाया गया गद्दारी का और दहशत गर्दी का, आज वो सारा बयानिया जो था वो तो जमीन बोस हो गया।
کہ جب ایک IMF کا وفد پہنچا زمان پارک میں تو اس کا واضح مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب دیواروں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتے. عالمی منظر نامہ بھی یہی کہتا ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوسری رائے، بڑی سمارٹ رائے ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ اگر عمران خان آج IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہیں ان کے، اس میں ان کو اپنی جانب سے گو ہیڈ نہیں دیتے کہ یہ جو شارٹ ٹرم معاہدہ ہوا ہے عارضی طور پر 9 ماہ کے لیے 8 ماہ کے لیے جو بندوبست کیا گیا ہے، تو تب بھی عمران خان کو پہلے سے ہی انہوں نے ایک کہا جی کہ اس نے IMF کے معاہدے کو رکوانے کی کوشش کی، اس نے باقاعدہ سازش کی پاکستان کی معیشت کے خلاف. تو اگر آج عمران خان کوئی ایسا اشاریہ دیتے ہیں تو یہ سمجھیں گے کہ ہاں جی یہ دیکھیں ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. اور دوسری جانب یہ بھی ایک رائے کچھ لوگوں کی ہے کہ اگر عمران خان آج مذاکرات جو ہیں ان کے IMF ٹیم کے ساتھ، اگر عمران جائے گا، یہ بیانیہ بنایا جائے گا کہ لے جی یہ مہنگائی کا جو بم پھوڑا گیا ہے عام آدمی پر، اس میں عمران خان بھی برابر کے شریک ہیں. کیونکہ انہوں نے ایگری کیا ہے، کیونکہ معاہدہ یہ جی خود کر کے آئے ہیں، اور گری ہوئی چیزیں رکھنے کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے. کچھ کمپنیز جو ہیں، کچھ ایسٹس ہمارے اثاثے، ان کو پرائیویٹ کرنے کے لیے بھی بات ہو رہی ہے، بلکہ انہوں نے ایگری کیا ہے. اور ابھی عمران خان صاحب اگر ان پر ایگری ہو جاتے ہیں تو بعد میں یہ کہا جائے گا کہ آپ نے خود ہی جو ہے نا یہ ڈیل بنائی تھی. تو سیاست ہو رہی ہے ڈبل، اور پیسے بھی اکٹھے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کی انٹرنل پالیٹکس ہے، میاں نواز شریف کیا وطن واپس آئیں گے؟ اور اگر آئیں گے تو آئندہ کا ان کا کینڈیڈیٹ کیا کون ہوگا؟ مشترکہ طور پر PDM کا یا پیپل پارٹی کا امیدوار نواز شریف ہی ہوگا یا کوئی اور ہوگا؟ دیکھیں جی، کچھ عرصہ پہلے آصف زرداری صاحب کا بیان آیا کہ میں اپنی زندگی میں بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد منظور وسان جو ہمیشہ خواب دیکھتے ہیں، ان کے خواب بھی آتے رہے کہ بلاول وزیر اعظم ہیں. اور PTI کے پیپلز پارٹی کے جو مرکزی رہنما ہیں، انہوں نے تواتر سے یہ بیان دیے کہ بلاول بھٹو زرداری اگلے وزیر اعظم ہیں. اور بلاول صاحب نے بھی آپ کو یاد ہوگا کہا کہ اب میری باری، اور عام تاثر یہی دیا گیا کہ اب باری اگلی جو ہے وہ بلاول کی ہے. لیکن اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جب میاں صاحب لندن سے دبئی گئے ہیں، اس سے پہلے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ لندن میں میاں صاحب سے ملاقات کر کے آئے، اور میاں صاحب کی جو نااہلی ہے اس کے خاتمے اور ان کی وطن واپسی کے بعد ان کو آئندہ انتخابات کی راہ ہموار کرنے کے لیے قانونی مشاورت ہوئی. اور اعظم نذیر تارڑ نے لندن سے یہ بیان جاری کیا تھا کہ عنقریب میاں صاحب وطن واپس آ رہے ہیں، ان کے راستے میں جتنی رکاوٹیں تھیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم نے قانونی تیاری مکمل کر لی ہے. لیکن خبریں کچھ اب اس طرح سے آ رہی ہیں، ایک بیانیہ یہ بنایا، اور میں دوبارہ کوٹ کروں گا ان جید صحافیوں کو جن کے پاس اندر سے بھی اندر کی خبریں ہوتی ہیں. انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بیانیہ بنایا ہے کہ جناب UAE، سعودی عربیہ اور چائنا، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم اس پاکستان کے ساتھ چل سکتے ہیں جس میں چوتھی مرتبہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم لے لیا جائے. یعنی ان کی فرمائش پر، ان کے اصرار پر، ان کے کہنے پر یہ راضی کیا گیا آصف زرداری صاحب کو کہ آپ میاں صاحب کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے دیں، اور پھر اگلی باری بلا ہوگی. ہونا تو یہ چاہیے کہ میاں صاحب بھی پاکستان میں آئیں، اور عمران خان صاحب بھی اپنی پارٹی کی قیادت کریں، اور ساری جماعتوں کو کھل کھلا کر الیکشن لڑنے دیا جائے. اور جو قوتیں ہیں ہماری جو کنٹرول کرتی ہیں ہمیشہ الیکشنز کو، نئے نئے پروجیکٹ لانچ کرتی ہیں، وہ پیچھے ہٹ دیں. ونس فار آل مقابلہ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے کہ 9 مئی کے واقعات بھی ہوئے، تشدد بھی ہوا، سارے معاملات ہوئے، کیسز بھی بنے 170-80. اس کے بعد عوام جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ کیونکہ اگر عوام کی رائے کا احترام نہ کیا گیا تو ظاہر ہے لوگ ناراض ہو رہے ہیں، اور خاص کر کے ہمارے اداروں کے خلاف نفرتیں بڑھ رہی ہیں. اور جب ہمارا ادارہ کمزور ہوتا ہے، یعنی خاص کر کے جو طاقت کے ادارے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، تو پھر ملک کمزور ہوتا ہے. ایک خبر اور بھی میں آپ کو دے دوں. دیکھیں، جب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں تو وہ اس وقت پاکستان کے حالات سے بڑے لاتعلق نہیں ہے، بلکہ وہ انجوائے کر رہے ہیں. اس وجہ سے انجوائے کر رہے ہیں کہ لوگوں کے سینٹیمنٹ، ان لوگوں کو پتا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، PTI کے ساتھ ہیں، یعنی لیڈر وہی ہے اور طاقتور لیڈر ہے، اور اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جس بھی ملک میں، تو یہاں انسانی حقوق کے جو بڑے بڑے علمبردار ہیں، جو پارلیمنٹیرین، وہ آواز اٹھاتے ہیں. لیکن پاکستان کی صورتحال پر وہ انجوائے اس لیے کر رہے ہیں کہ عوام میں غصہ، انتشار بڑھ رہا ہے، عوام تقسیم ہو رہی ہے، اور اس تقسیم کا
ظاہر ہے وہ نشانہ جو ہے وہ ہماری فوج بن رہی ہے، اور فوج جب ہماری بن رہی ہے تو لوگوں کے سینٹیمنٹ اس کے خلاف ہیں، تو یہ اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ ہمارے ادارے جو ہیں اس بات کو سمجھیں کہ اگر پاکستان کی آرمی کمزور ہوگی، لوگ ان کے خلاف، نفرتیں ان کے خلاف بڑھیں گی، تو یہ میرے خیال میں کسی صورت بھی ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور مجھے کوئی بھی ایسا پاکستانی، اس وقت 9 مئی کا واقعہ بھی ہو گیا، عمران خان صاحب پر قتلانہ حملے بھی ہو گئے، پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ پابند سلاسل بھی ہیں، تشدد بھی ہو رہا ہے، اور تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی، ہیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی ایک پاکستانی، نہ پاکستان کے اندر اور نہ پاکستان سے باہر مجھے ایسا ملا ہے جو پاکستان کی فوج کے خلاف دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو اور وہ پاکستان کی فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کرے۔ ایسا کوئی ایک آدمی بھی نہیں ملا، بلکہ پاکستان سے، پاکستان کی آرمی سے لوگ محبت کرتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی، اور ہمارے بھی دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، فوج کے اندر بھی ہیں۔ تو سینٹیمنٹ جو ہے وہ ملک کے ساتھ ہونے چاہیے، اور ملک کی بقا کے لیے سب اداروں کو بھی سوچنا چاہیے اور آن کی پاسداری کرنا چاہیے۔ اگر الیکشن ہم ٹھیک نہیں کرائیں گے، پکڑ دکڑ کریں گے، اس طرح کریں گے، تو ہم کس طرح ڈیموکریسی کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ اور یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں، یہ جو بان منگتی کا کنبہ ہے، آج یہ اقتدار میں ہے تو اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں، لیکن کل یہ بھی اسی قطار میں کھڑے ہوں گے، اسی لائن میں کھڑے ہوں گے جس لائن میں آج پی ٹی آئی اور اس کے ورکر موجود ہیں۔ میرا تعلق چونکہ پی ٹی آئی سے ہے نہیں، میں تو صحافی ہوں، صحافی ہی رہوں گا، لیکن ملک اور قوم کو اس طرح خوار ہوتا، ملک و قوم کا اس طرح نقصان ہوتا میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے جو جمہوریت ہم مغربی معاشروں میں انجوائے کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی وہی جمہوریت ہو، اور انصاف ہو، عدل ہو، لوگوں کو جابے ملے، ہمارا ملک بھی ترقی کرے اور معیشت جو ہے وہ پھلے پھولے۔ عامر بھائی بہت شکریہ، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں آپ کو زحمت دیتے رہیں گے۔ اگر اور چیز کوئی ایڈ کرنا چاہیں، کوئی بات ایڈ کرنا چاہیں تو بتا دیں۔ جی بس بہت سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے۔ میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے فوج کی بات کی، فوج سے محبت کی بات کی، تو میں چونکہ گجرات کا رہنے والا ہوں اور ہمارا جو گاؤں ہے وہ بارڈر کی طرف واقع ہے، چھم جوڑیاں سیکٹر ہے، تو ہمیں بچپن سے ہی فوج سے محبت اور عقیدت کی جو ہے وہ گھٹی دی گئی۔ آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے کہ وہ کون سا پاکستانی ہوگا جو سچا محب وطن بھی ہو اور وہ پاک فوج کے خلاف بات سننا بھی گوارا کرے؟ کوئی ایسا صحیح بات، پاکستانی نہیں۔ صرف صحیح، ضرورت اس امر کی ہے کہ اب سمجھ لینا چاہیے کہ کل تک 5th جنریشن وار میں آپ کے ہراول دستے کا کردار کرنے والے یہ نوجوان آخر کس بات پہ نالا ہے۔ ان کے دلوں میں بھی تو جھانک کے دیکھے نا کہ وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کہاں کھڑے ہیں۔ وہ کل تک آپ کی جانب آنے والے پتھروں کو اپنے سینے پہ سہتے تھے۔ صحیح، جب مولانا فضل الرحمان جیسے لیڈر اسٹیج پہ کھڑے ہو کر آپ کو انتہائی نامناسب الفاظ میں للکارتے اور پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اس گندی نالی کے کیڑے کے پیچھے سے نکل جائے، ورنہ جو پتھر ہم اس کو ماریں گے وہ آپ کے سینوں پر لگیں گے، تو ہم بھولے تو نہیں؟ ہمیں تکلیف ہوتی تھی اس وقت بھی، اور ہم نے ان لوگوں کے منہ بند کیے تھے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو عوام کی نبض پر ہاتھ رکھنا ہوگا، آپ کو عوام کے دلوں کی دھڑکنوں کو، ان کے موڈ کو سمجھنا ہوگا، نوشتہ دیوار کو پڑھ لینا ہوگا، ایسا نہ ہو صحیح۔ کہ بہت دیر ہو جائے۔ بس یہی میرا پیغام ہے۔ تھینک یو ویری مچ عامر عثمان عادل صاحب، سابق MP پنجاب سیاستدان ہیں، صحافی بھی ہیں، اور بہت سیر اصل اور دو لگتی بات کی ہے۔ پاکستان کے لیے دل سے بات کرنی چاہیے، اور اپنے مادر وطن کے لیے ہمیشہ جو بات صحیح ہو، بھلے خوف ہو دل میں۔ آپ کو ویسے خوف نہیں لگتا رات کو یہ اتنی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور آپ اتنے موکل ہیں؟ جی دیکھیں، میرا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے کہ میں نے کبھی ریڈ لائن کراس نہیں کی، لیکن میں اپنے ضمیر کو لوریاں دے کے سلا بھی تو نہیں سکتا نا۔ ٹھیک ہے، خود چین اللہ کی نے بانسری بجا کے سو جائیں، اللہ نے اور اپنے مجھے اور وطن آپ کی اور اپنے، اللہ نے جی مجھے اور آپ کو قلم دیا ہے، زبان ناطق دی ہے، تو کیا کل کو میں اور آپ حشر میں پکڑے نہیں جائیں گے؟ صحیح۔ اور صحافیوں کی آپ نے بات کی ہے تو مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ اتنی بڑی صحافتی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں۔ میں خود پاکستان پریس کلب UK کا پریزیڈنٹ ہوں۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی بہت ساری تنظیمیں ہیں، لیکن سب کو پتہ نہیں کیوں خاموش ہو گئے ہیں، سب گونگ ہو گئے ہیں، کوئی نہیں بولتا۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں ایک اور انٹرویو کے ساتھ، ایک اور وی لاگ کے ساتھ۔ جب تک پاکستان ہے ہم بولتے رہیں گے، اور جب تک یہ سانس آتی جاتی رہتی ہے، جب تک آتی رہے گی تو ہم بولتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔